اب سستا ہوا امام جس کو مسئلے معلوم نہیں، ہے، نماز پڑھائے امام صاحب، اب ایک عالم صاحب آئے، وہ شامل ہوئے، مسافر تھے، شامل ہوئے نماز میں، تو لاسٹ میں جو امام صاحب نماز پڑھے سجدہ سہو کیے، تو عالم صاحب نے کہا کہ امام صاحب ایسے تو کچھ دکھائی ظاہری طور پر نظر نہیں آیا، آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو بولا کہ وہ تھوڑا سا نکل گئی تھی۔ بولا کہاں نکلی؟ بولا نہیں آپ نہیں سمجھیے گا، تھوڑی سی نکل گئی تھی۔ بولا کی نکل رہا چکا؟ پوچھا کہ بھائی آخر نکلا کیا؟ بولو تو صحیح۔ بولے ہوا نکل گئی تھی۔ تو بولے توبہ، یہ تو آپ نے نمازی کو ختم کر دیا، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں معزز سامعین کرام، اپنے امام کی قدر کرو۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، سارے لوگ روزہ رکھے ہوں گے، سب تو نہیں رکھے ہوں گے روزہ۔ روزے میں بھی کئی طریقے کے روزے دار ہیں، کئی طریقے کے۔ ایک روزہ تو وہ روزے دار تو وہ ہے جو اصلی روزے دار ہے، الحمدللہ وہ سحری کھاتا ہے اور پکا روزہ رکھتا ہے۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، بولو بات صحیح ہے غلط ہے؟ بولو۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا لیکن سحری بھی کھانا نہیں چھوڑے گا، سحری بھی کھائے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گا۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھ لیا، اللہ کا بندہ روزہ نہیں رکھتا تو افطاری کیا کر رہا؟ بولا حضرت کا ہم کافر ہو گئے، افطاری بھی نہ کریں؟ ہم کو نہیں، تم تو پکا مسلمان ہو۔ نکاح کے وقت میں اگر لڑکا کو دولہا کو کلمہ پڑھائیے، پڑھیں رے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، بولی لا الہ الا اللہ، تو ہلے ہوئے ہیں کی رے؟ کلمہ تک نہیں آتا۔ حضرت افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ کلکتے میں نکاح پڑھانے گئے، لڑکا کا نام لکھ لیے، میں نے کہا بھائی لڑکی کا نام بولو۔ ایک نوجوان بولا کہ حضرت لکھیے، ہم بولے ہاں بولو، وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بغل میں ایک نوجوان تھا، بولا کہ بھائی تم ہی بول دو، ہم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ تو دوسرا نوجوان بولا کہ حضرت لکھیے، ہم بولے ہاں بولو، وہ بھی چپ ہو گئی۔ وہ تیسرے کو بولا بھائی تم ہی بول دو، تو تیسرا بولا کہ نہیں ہم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ تو دادا میاں سے بولا کہ دادا میاں بیٹھے ہوئے، دادا میاں آپ ہی بتا دیجیے لڑکی کا نام۔ تو بولے کہ حضرت کاہے غصہ رہے ہیں، لکھیے لڑکی کا نام ہے گھوڑی بیگم۔ بولے گھوڑی بیگم، یہ گھوڑا گھوڑی کی نکاح پڑھانے آئے ہیں کیا؟ سب امام صاحب کریں گے، سب امام صاحب کریں گے۔ ایک بستی میں ایک امام صاحب کا بحالی کیا، دیکھا کہ بھائی ظہر میں کوئی آدمی نہیں آیا، اکیلے اذان دیا، اکیلے نماز پڑھے۔ عصر ہو گیا، عصر میں بھی یہی حالت، مغرب ہو یہی حالت۔ بھائی گشت لگائے، پتہ چلا کوئی ہے کوئی نہیں ہے، ہاں بھائی پڑھیں گے۔ تو امام صاحب نے بولا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، میٹنگ بٹھایا، لوگوں سے کہا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی مسجد میں ہم نہیں رہ پائیں گے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے، بچے بھی پڑھنے نہیں آتے ہیں، تو پھر صرف کھانے کے لیے تو ہم یہاں نہیں رہ رہے ہیں۔ بولے او مولوی صاحب تو آپ کی کرا رکھ لو جی، ہم لوگ کام کرتے ہیں، آپ نماز پڑھیے ہم لوگوں کے بدلے میں، آپ کو پیسہ چاہیے نا پیسہ ملے گا۔ بھائی کسی کے بدلے کوئی نماز پڑھے گا؟ آج تو اماموں کا عالم یہ ہے، اپنے امام کی قدر کرو۔ ایک آدمی کے امام صاحب کو کہیں جانا تھا، تو سوچا کہ بھائی میں 2-4 ٹائم میں نہیں رہوں گا، تو مقتدیوں میں سے نظر نگاہ اٹھایا کہ کوئی ہے جو 2-3 وقت کی نماز پڑھا دے، تو نظر میں تو کوئی نہیں آیا۔ ایک آدمی بولے مولوی صاحب کی بات ہے؟ بولا نہیں 2-3 ٹائم میں نہیں رہوں گا، شاید عشاء میں آ جاؤں میں، تو کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک آدمی بولا کہ ہاں ہم پڑھا دیں گے۔ بولا پڑھا نہ دو گے؟ بولا نمازیں نہ پڑھانا ہے، ہم پڑھا دیں گے۔ بولا بہت اچھی بات، پڑھا دینا۔ امام صاحب بیچارے چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھا دیا، یہ سری نماز ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ عصر کی بھی نماز پڑھا دیے، یہ بھی سری نماز ہے۔ اب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے بیچارے، کچھ بھول ہو گئی، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا۔ ابھی لقمہ دے دیا، لقمہ لے لیا، بیچارے مسئلے جانتے تھے نہیں کہ سجدہ سا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سوچتا
کہ اگر سجدہ 100 کر لیتے ہیں، اگر سجدہ 100 نہیں ہے پھر پکڑے گا ان لوگ. کہے کیا اچھا اگر نہیں ہے کر لیتے ہیں پھر بھی پکڑے گا. تو وہ بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھیں گے آپ کہ آگے نا جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہیں دروازہ ہوتا ہے. امام صاحب ادھر ہی سے آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر ادھر ہی سے نکل جاتے ہیں. بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی لوگوں کو ہم جواب دیں گے کیا، مسئلہ تو معلوم ہے نہیں. تو سجدہ 100 کیے نے، بولے اچھا یہ ایک طریقہ ہے. آخری رکعت پوری کر کے سجدہ میں گئے، اور جب سجدے میں گئے چپ چاپ اٹھے، کنڈی کھولا، باہر نکل گئے. سارے مقتدی سجدہ میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھا، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ. اب اسی میں کتنا مقتدی پریشان بھی نہ رہتا ہے. بولے کی بولے جو مولوی صاحب نے اٹھا جو ماتا ہوا جو ایک آدمی ایسے دیکھتا بولے بھائی مولوی صاحب نے جو یہ مولوی صاحب بھاگی لو. اپنے امام کی قدر کریں، اپنے امام کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں. امام خوش ہوگا، محلہ خوش رہے. ابھی تو عالم یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب چندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ لیا دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ لیا مولوی صاحب سائیکل چلا کے آ رہے ہیں، بس دیکھا گھر سے اندر گھس گیا اور اپنا بیٹا کو باہر بھیج دیا. بولے مولوی صاحب کچھ تو نا، ابا کہاں گلو چکے؟ بولے دیکھ کھیت چلو گلو چکے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دروازے پہ ایک عالم دین تشریف لا رہے ہیں، ان کا قدم پڑ جائے گا، اللہ گھر کے اندر میں برکت پیدا فرما دے. مجھ سے کہا گیا کہ حضرت جہیز کے اوپر بھی روشنی ڈالا جائے. اچھا یہ جہیز کی بیماری ادھر بھی ہے، وہ بیماری ادھر بھی ہے. ہم سمجھے کہ خالی کلکتے میں ہے. ہی چلے گیا. نوجوانوں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہاں تو قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اللہ قطرے قطرے کا، ذرے ذرے کا حساب لے گا. وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ جو پیسے لے رہے ہو 2 لاکھ، اچھا 2 لاکھ تو ابھی کیا، 2 لاکھ تو ہم کم ہے بول دیے. ابھی تھپاچی گاڑی کتنے میں آ رہی ہے؟ 2.5 لاکھ، 3 لاکھ. لڑکی والا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے لڑکے والے کے سامنے میں. جب وہ شیطان کہتا ہے، جب وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا لڑکا ایم اے ہے، میرا لڑکا ہیرو ہے، میرا لڑکا وی آئی پی ہے، ایسا ہیرو ہے کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو لڑکے ہیرو نے ہوا بھائی. ارے کھڑا ہو کے پیشاب کون کرتا ہے؟ ہیرو لوگ نے کرتا ہے. انہیں لڑکا ٹھیک چکے، بہت اچھا چکے، لڑکا بہت خوبصورت چکے. اچھا لڑکا کے باہری کمائی بہت ہے، انہیں رشوت کا کمائی بہت ہے، سود بہت کھاتا ہے لڑکا، رشوت کا پیسہ خوب ٹان ٹان کے لیتا ہے، اس لیے باہری کمائی بہت اچھا ہے. لڑکا جینٹل مین ہے، لڑکا ہیرو ہے. ایسا لڑکا نہیں ملے گا. بس جلدی سے لڑکا کو پکڑو اور لڑکی کی شادی کرا دو. لڑکی والا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے. کیوں نہ ہو بھائی، یہ غریب آدمی ہے، 4 بیٹی اس کے پاس میں ہو. ارے بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹی نعمت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، میری بھی 4 بیٹی. بہت ساری بچیاں بوڑھی ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، صرف جہیز کی وجہ سے. کسی نوجوان نے نکاح کا پیغام اس کو نہیں دیا، اس لیے کہ وہ غریب کی بیٹی تھی، اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کتنے باپ نے گلے میں پھندے لگا لیا، پھندا لگا کر مر گیا وہ، اس وجہ سے کہ وہ بیٹی کی شادی نہ کرا سکا. وہ بیٹی کی شادی میں جو قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ وہ سود کی وجہ سے اتنا بڑھ گیا ہے، اس کو ادا نہ کر سکا، خودکشی کر لیا. بتاؤ اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ کیا اسلام دین کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے بھائی؟ صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین ہے؟ دین تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک لڑکی والا کو پتا چلا کہ ایک لڑکا ایم اے پڑھ کر آیا ہے اور سنسکرت پڑھ کر آیا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے. چلو ایک آدمی کو ساتھ لیا، بیٹی کی تصویر لیا، وہ لڑکے کے باپ کے یہاں پہنچا.
جا کے سلام دعا ہوئی, بیٹھایا, بولے کہاں سے آیا آپ لوگ؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا ہے, باہر سے پڑھ کر آیا ہے, سنسکرت بھی جانتا ہے, سنسکرت بھی پڑھا ہوا ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے, میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے, اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ میرے بیٹی کی رشتہ ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا رہے گا, اور آپ جو لیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. تو لڑکے والے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اب لڑکی کی تصویر لائے؟ بولا ہاں لایا ہوں. بس دکھائیے. دکھایا, بولا کہ لڑکی تو پسند آ گئی, اب میرے بیٹے کو دکھا دیجیے. او ہو, بیٹے کو دکھایا تو بیٹے نے بھی کہا کہ نہیں نہیں ابا, لڑکی بیوٹیفل چکے. ایک گناہ یہ بھی کر رہے ہیں, ہمارا نوجوان کر رہا ہے کہ جس لڑکی سے ابھی بات چیت ہی صرف چلی ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا, صرف بات چیت چلی ہے, چھیکا منگنی جو بولتے ہیں ہم لوگ اپنے بھاشا میں, ابھی منگنی ہوئی ہے یا چھیکا ہوا جو بھی ہوا ہے, اسی کے درمیان میں نکاح کب ہے تو وہی 2-4-5 مہینے کے بعد نکاح ہوگا. اسی کے درمیان دیکھتے کیا ہے کہ لڑکی کا نمبر لڑکا کو مل جاتا ہے, لڑکا کا نمبر لڑکی کو مل جاتا, دونوں ہیلو حالوں میں مشروب ہو جاتا. جائز ہے؟ ارے بھائی بولو جائز ہے؟ تو حرام ہے. وہ لڑکی ابھی تمہاری بیوی نہیں ہے, بیوی سے بات کرو ثواب ہے, لیکن ابھی تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے, وہ غیر محرم لڑکی ہے, اس سے بات کرنے میں تمہیں گناہ ہوگا. اس لیے نوجوانوں, اس گناہ سے بھی بچنا, جب تک نکاح نہ ہو جائے اس لڑکی سے بات کرنا تمہارے لیے حرام ہے. انشاءاللہ عمل کرو گے میرے بچوں؟ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ اس گناہ سے بھی بچنا. اچھا دوسری بات, یہ لڑکا بولا کہ بھائی مجھے پسند ہے, کوئی دقت نہیں, تو لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ میری لڑکی کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے, میری لڑکی کو پسند کر لیا ہے, باپ نے بھی پسند کر لیا, بیٹے نے بھی پسند کر لیا. اچھا دیکھیے, جس لڑکی سے نکاح کرو اس کو ایک جھلک دیکھنا, شریعت نے اجازت دیا ہے کہ اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھ سکتے ہو. جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک جھلک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جھلک دیکھنا, لوگ مانے ہی الٹا کر دیتے. لڑکی والا سوچا کہ چلو میری بیٹی کو سیلیکٹ کر لیا ہے, اب کچھ لین دین کی بات ہو جائے, تو لڑکی والے نے لڑکے والے سے کہا کہ جہیز میں کیا لیں گے؟ بولا نہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے, میرا بیٹا سے پوچھ لیجیے وہ جہیز لے گا کہ نہیں لے گا یہ تو پتہ نہیں. اچھا ایک چیز, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات بتائیے, بیٹے کا فائنل کرنے کے لیے, شادی کا فائنل کرنے کے لیے کون جاتا؟ بیٹا جاتا, خود جاتا کہ باپ جاتا؟ باپ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, باپ نے کہا کہ نہیں 3 لاکھ ٹکا لگتا ہوں اس لیے کہ میرا بیٹا ہیرو ہے. لڑکی والا تیار ہو گیا, اب فہرست بن رہی ہے, وہاں دیکھیے لسٹ بن رہا. لڑکی والا سوچا کہ آرو کچھ, بولے ہاں فریج, کبھی کبھی ہم بھی اپنا ماتھا اسی میں گھسا لیں گے. فریج ہو گیا, بولا اور کچھ, بولے واشنگ مشین, بولا بہت اچھا. گودریج, الماری, صوفہ سیٹ, بولا ایک پلنگ, وہ پلنگ پرانے زمانے والا پلنگ نہیں, ابھی ایک پلنگ نکلا ہے مہاراجا پلنگ, باکس والا پلنگ. کبھی کبھی بکتا ماموں گھسی ہوئے. اچھا آخری سامان, لڑکی والا بولا اور کچھ, بولا آخری سامان ٹی وی کے بغیر بیوی ہے. اچھا دیکھیے, لڑکی والا تو مجبور ہے نا, اس لیے کہ جوان بیٹی بیٹھی ہے سر پر.